اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. اور لوگوں سے بھی کون مراد ہے؟ یہ خود لوگ جتنے آ رہے ہیں نا، یہ سارے بڑے بڑے تابعین ہیں. یہ خود ہر آدمی ایک مستقل حدیث ہے. مثال 50 آدمیوں کو اگر پڑھا رہے ہیں تو 50 خود تابعی ہیں، ان کا ہر میں سے ایک اپنا عمل، تو ایک حدیث 50 حدیثوں پر مشتمل ہے. سعید ابن جبیر، حدیث نمبر 11 12 13 14 15. سعید ابن جبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگرد، جنہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا. بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی. ان کے بارے میں حدثنا کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن بقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 تراويحات فإذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 تراويحات. فرماتے ہیں سعید ابن جبیر ہمیں رمضان میں امامت کیا کرتے تھے اور 20 رکعتیں تک تو 6 تراویحیں پڑھاتے تھے. 6 4 24 یعنی 24 رکعتیں پڑھاتے تھے 20 دن. جب آخری عشرہ شروع ہوتا دن تو پھر 7 تراویحیں 7 4 28 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. بعض تابعین سے 20 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بھی منقول ہے. 8 رکعتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. کتنی ہو گئی؟ 15. اس کے بعد ہے 16 اہل مدینہ. اب تو میں نے ایک ایک روایت. اچھا عبداللہ بن مسعود کا بھی پیش کروں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شخصیت بہت بڑی ہے. حضرت عمر نے آپ کو کوفہ کا مفتی بنا کے بھیجا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب مدینہ حضرت عمر سے ملنے تشریف لاتے، حضرت عمر احترام میں کھڑے ہو جاتے خلیفہ، اور فرماتے مُلِئَ عِلْمًا، چھوٹا سا آدمی مگر علم سے بھرا ہوا. حضرت علی جب کوفہ گئے ہیں تو فرمایا اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے، اس شہر کو علم سے بھر دیا. یہ نہیں فرمایا بدعتوں سے، میں 8 رکعت پہ چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے 20 کی بدعتوں پہ پبلک کو ڈال دیا ہے، یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا؟ اب پھٹے ہیں تو پھٹنے دو.